کچھ ایسے بھی واقعات سنے ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اب کیونکہ خواتین سوسائڈ بامبرز بھی یہ لوگ تیار کر رہے ہیں اور بھی ان کے دیگر معاملات ہیں، لیکن خواتین کو موسٹلی یہ بلیک میل کرتے ہیں، ان کو ہراس کرتے ہیں، ان کو کسی نہ کسی سے اپنے ٹریپ میں لا کے، ہنی ٹریپ بھی کہہ سکتے ہیں، کر کے ان کی ویڈیوز بنا کے بلیک میل کر کے اور اس کے بعد کہتے ہیں یہی کام کرو ورنہ مر جاؤ۔ بلوچستان ایک قبائلی صوبہ ہے، یہاں پر قبائلی روایات ہیں، تو ان خواتین کو اس حد تک بلیک میل کر دیا جاتا ہے کہ آپ یا تو جا کر سوسائڈ اٹیک کریں، آپ جا کر خودکش حملہ کریں، یا پھر آپ جو ہے ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوں۔ اس کے پیچھے پورا ایک گینگ بیٹھا ہوا ہے، ان کو پورا اسکرپٹ ملتا ہے، ان کی لابی ہے بھارت سے جو آپریٹ ہو رہی ہوتی ہے، وہ انہیں بتاتی ہے کہ آپ نے معصوم خواتین کو کس طریقے سے اپنے جال میں پھنسانا ہے۔ مسنگ پرسنز کا جو معاملہ ہے اس کی آڑ میں بھی یہ جو اس طرح کی کمیٹیاں ہیں وہ بڑی اسپیس لینے کی کوشش کرتی ہیں، یہ کس حد تک حقیقت ہے اور کس حد تک یہ پروپیگنڈا ہے؟ دیکھیں، مسنگ پرسنز کا جو پروپیگنڈا ہے وہ زیادہ سے زیادہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ مسنگ پرسنز کا ایشو ہوگا، 4-5% ایشو ہوگا، لیکن زیادہ تر اس میں جو ہے نا وہ دشمن کا جو ایجنڈا ہے اسے پورا کیا جاتا ہے۔ اب تک جو گورنمنٹ آف بلوچستان کے پاس جو کمپلینز آئی ہیں مسنگ پرسنز کے حوالے سے، وہ صرف 1140 کمپلینز ہیں، اور اس میں سے بھی بہت سارے ایسے کیس ہیں جو جب ہم ویریفائی کرتے ہیں تو وہ فیک ہوتے ہیں، کوئی اس طرح کا ان کا ڈیٹا نہیں ہوتا، ان کا کوئی شناخت نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، جب ہم مسنگ پرسنز کی بات کرتے ہیں اور ان کے جو بھی مسائل، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ خود ایک آپ کہہ لیں کہ علیحدگی پسند جو نیریٹو ہے اس کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں؟ جو نیریٹو ہے مسنگ پرسنز کا، یہ سارا انڈیا سے اسکرپٹڈ ہے، ان کو دیا اسی لیے گیا ہے کہ آپ اس نیریٹو پر لوگوں کی زیادہ سے زیادہ ہمدردیاں حاصل کریں۔ میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتانا چاہتا ہوں کہ بی ایل اے اور بی ایل ایف میں جتنی بھی ریکروٹمنٹ ہوئی ہے وہ بی وائی سی کے پلیٹ فارم کے تھرو ہوئی ہے، بلوچ یکجہتی کمیٹی کے فارم کے تھرو ہوئی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے عام پاکستانیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، بلوچستان کے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ ترقی کے مخالف ہیں، یہ انفراسٹرکچر نہیں بننے دیتے، یہ یہاں پر وائی فائی کو نہیں چھوڑتے، ٹاورز اڑا دیتے ہیں، روڈز نہیں بننے دیتے، مشینری کو اڑا دیتے ہیں۔ تو بی وائی سی کا جو ایجنڈا ہے وہ ملک دشمن ایجنڈا ہے، اسے مارنگ لانگوں کو انہوں نے یہاں پر جو ہے نا پلان کیا تھا، اسی کے تحت وہ اس نظریے کو آگے لے کر جا رہے تھے۔ لیکن اب الحمدللہ بلوچستان کی عوام کو شعور آ گیا ہے، بلوچستان کے لوگوں کو شعور آ گیا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں رکمہ عرفان ملک اور آج کے اس انٹرویو میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بلوچستان میں موجود ہوں اور یہاں کی صورتحال اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں معاون خصوصی برائے وزارت داخلہ حکومت بلوچستان بابر یوسف زئی صاحب۔ بابر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور بہت سی چیزوں پر میں نے آپ کا جو انالیسز ہے وہ جاننا ہے۔ سب سے پہلے تو بلوچستان کی جب ہم سچویشن دیکھتے ہیں، اصل مسئلہ کہاں ایگزسٹ کرتا ہے؟ کیا یہ سیکیورٹی کا بحران ہے، معاشی طور پر مسئلہ ہے، سیاسی طور پر مسئلہ ہے، یا بیسیکلی جو مسئلہ ہے وہ شناخت کا ہے؟ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور میں آپ کو بلوچستان آمد پر ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، وشاتکے کہتا ہوں۔ آپ بلوچستان آئی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ ہماری میزبانی سے پوری طرح سے لطف اندوز ہوں گی۔ بلوچستان کا مسئلہ اگر دیکھا جائے، بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، 47% آف پاکستان ہے۔ نہ یہ سیاسی مسئلہ ہے، نہ معاشی مسئلہ ہے، اور نہ کوئی سچ ایز کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے۔ بلوچستان کا مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان میں پراکسیز بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، پراکسیز بہت زیادہ فنکشنل ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ افغانستان کا 1400 کلومیٹر بارڈر لگتا ہے، ہمارے ساتھ ایران کا 750 کلومیٹر بارڈر لگتا ہے۔ تو یہاں پر جو بھارت کی پراکسیز ہیں وہ ایکٹیو ہیں، وہ بلوچستان کا لائن آرڈر خراب کرتی ہیں، بلوچستان کے امن و امان کو خراب کرتی ہیں۔ بلوچستان کے لوگ محب وطن ہیں، بلوچستان کے لوگ پاکستان کے ساتھ خوش ہیں، اور بلوچستان کے لوگ جو ہے وہ بلوچستان کی اور پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں۔ بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کی بیک بون ہے۔ اب جو ہمارے دشمن ممالک ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی بیک بون کو ڈیمیج کیا جائے، نقصان پہنچایا جائے، اور اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب ہوا جائے۔ لیکن الحمدللہ بلوچستان کی عوام، بلوچستان میں کام کرنے والے سیکیورٹی کے ادارے ان دشمن کی سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں، اور ان کی تمام سازشوں کو ناکام بنایا جا رہا ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو بتاؤں گا، بلوچستان کے مسئلے کے حوالے سے آپ جیسے جب لوگ آتے ہیں اسلام آباد سے، لاہور سے، وہ ہم سے سوال کرتے ہیں، یہاں سے کلبھوشن یادو کو پکڑا گیا، اور اس نے اعترافی بیان میں بتایا کہ اسے بھارت نے پلان کر کے اربوں ڈالر دے کر بھیجا تھا کہ آپ نے جا کر بلوچستان کا لائن آرڈر خراب کرنا ہے، بلوچستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کو خراب کرنا ہے، سی پیک کو آپ نے فنکشنل نہیں ہونے دینا۔ تو بلوچستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر پراکسیز آتی ہیں، یہاں کے حالات کو خراب کرتی ہیں۔ انوالومنٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہندوستان کی انوالومنٹ ہے افغانستان کے راستے، وہ بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ سب سے بڑی بات، جب ہم پراکسیز کی بات کرتے ہیں تو بی ایل اے کا جو کردار ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ بی ایل اے ایک ڈکلیئرڈ دہشت گرد تنظیم ہے، دے آر آل ملیٹنٹس، بٹ آپ کو لگتا ہے کہ کیا ان کے خلاف ایک فل اسکیل آپریشن ہونا چاہیے؟ اف ناٹ، obviously حالات کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، تو پھر ان کا ایکچوئل سد باب کیسے کیا جا سکتا ہے، اور کیا یہ مسئلہ طاقت کے استعمال سے ہی حل ہوگا؟ میں اس معاملے میں بڑا کلیئر ہوں، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ لوگ تو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے،
पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते, मासूम शहरियों का यहाँ पर कत्लेआम करते हैं, खून बहाते हैं, लिसानियत की बुनियाद पर, सुबाइयत की बुनियाद पर हमारे पंजाब से जो भाई काम करने आते हैं उन्हें शहीद करते हैं और उसके बाद ये क्लेम करते हैं कि हम बलूचिस्तान को आज़ाद करेंगे। एक लाहासिल जंग की तरफ बलूचिस्तान की यूथ को लेकर जा रहे हैं। बात उनके साथ होती है, नेगोशिएशन उनके साथ होती है जो आपके मुल्क के आईन को मानता है, कानून को मानता है, पाकिस्तान को मानता है। जो शख्स पाकिस्तान को नहीं मानता उसके साथ बातचीत कैसे हो सकती है? ये ज़ुम्बीज़ हैं। इन ज़ुम्बीज़ को जितनी जल्दी ख़त्म किया जाएगा तो आने वाली नस्लों को इनके वायरस से बचाया जाएगा। इनका वाहिद हल यही है कि इन ज़ुम्बीज़ को ख़त्म किया जाए, बज़ौर ताकत या बज़ौर ऑपरेशन इनको बिल्कुल मिटाया जाए। जो बात करना चाहते हैं उसके लिए हुकूमत के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। हुकूमत वक्तन फ़वक्तन वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज मुफ्ती इनको इन्वाइट देते हैं, इनको इन्विटेशन देते हैं, इनको दावत देते हैं कि आप आए, बैठे, मुज़ाकरात करें। लेकिन जो लोग पाकिस्तान के आईन को नहीं मानते, पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते और पाकिस्तान के मासूम शहरियों का खून बहाते हैं, मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि उन्हें ख़त्म किया जाए, बज़ौर ताकत हो या बज़ौर ऑपरेशन हो, उन्हें बिल्कुल कुचला जाए। अच्छा, जब हम तालिबान की बात करते हैं ना, तो तालिबान जो है वो रिलीजियसली मोटिवेटेड है। वो कहते हैं कि ये अपने आप को बम से उड़ाएगा कोई भी तो सीधा जन्नत में जाएगा। जब हम BLA और इस तरह के दीगर मिलिटेंट्स की बात करते हैं, आई थिंक दे आर इवन मोर डेंजरस। गो के तालिबान भी हैं, लेकिन इनकी मोटिवेशन क्या है? और जब बलोच लोग या दीगर एथनिसिटी के लोग इनके ग्रुप्स में जाके शामिल होते हैं, उनके लिए मोटिवेशन क्या होती है और लोग इस तरफ जाते क्यों हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको ये क्लियर करूं कि ये मिलिटेंट नहीं है, ये दहशतगर्द हैं। हमने इन्हें दहशतगर्द कहना है। ये कोई मुसल्ला लोग नहीं है, ये दहशतगर्द हैं। ये मासूम लोगों का कत्लेआम करते हैं, मासूम लोगों को शहीद करते हैं। दूसरी बात, इनका जो मोटिवेट है या मोटिवेशन है वो है पैसा। इनकी जो लीडरशिप बाहर बैठी हुई है, स्विट्जरलैंड में बैठी हुई है या यूरोप में बैठी हुई है, उन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलते हैं कि आपने जाकर बलूचिस्तान के बच्चे को एक ऐसा नैरेटिव बनाकर देना है जिस नैरेटिव की बुनियाद पर वो रियासत से नफरत करे, जिस नैरेटिव की बुनियाद पर वो पाकिस्तान से नफरत करे। तो इनका जो मोटिवेशन है वो सिर्फ पैसा है। मासूम लोगों को, गरीब बलोच के बच्चों को ये बहकाते हैं, वर्गलाते हैं। और इनके पास जो सबसे बड़ा टैक्टस है या सबसे बड़ी जो ये लाइन इस्तेमाल करते हैं सिंपैथीज की, एक तो ये साइल वसाइल का रोना रोते हैं कि आपका साइल वसाइल के ऊपर पंजाब का कब्जा है, आपके जो मुल्क, आपके जो सूबे में मलकियत है, मादनियात है, वो पंजाब लेकर जा रहे हैं, जो एक फेक नैरेटिव है। उसके अलावा मिसिंग पर्संस के जो है ना बयानिए पर, मिसिंग पर्संस के नैरेटिव पर ये लोगों से सिंपैथीज लेते हैं। ये दोनों ऐसे नैरेटिव हैं जो बिल्कुल फेक हैं। इस बुनियाद पर, इस मोटिवेशन पे ये लोगों को अपनी तरफ वर्गलाते हैं। देखिए, इनके अपने जो बच्चे हैं, आप देखें, अला नजर का बच्चा हो, बशीर ज़ेब का बच्चा हो, नदीम अख्तर का बच्चा हो, रहमान गुल का बच्चा हो, भाई हो, फैमिली हो, वो खुद यहाँ पर नहीं है, वो खुद तो बाहर यूरोप में बैठे हुए हैं। लेकिन एक गरीब का बच्चा जिसने कल को साइंटिस्ट बनना था, डॉक्टर बनना था, इंजीनियर बनना था, उसे ये बहका कर, वर्गला कर, एक ऐसा सबज बाग दिखाकर जिसका कोई वजूद नहीं है, उसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये कोई नजरियात की जंग नहीं है, ये कोई कौमियत की जंग नहीं है, ये कोई साइल वसाइल की जंग नहीं है। ये सिर्फ ये जो बाहर बैठे हुए कुछ जो इनकी सो कॉल्ड लीडरशिप है उसकी डॉलर्स की जंग है। ये सिर्फ अपने पैसा बनाने के लिए ऐसा करते हैं। अच्छा, मैंने कुछ ऐसे भी वाकयात सुने हैं जिसमें ये कहा जाता है कि अब क्योंकि खवातीन सुसाइड बॉम्बर्स भी ये लोग तैयार कर रहे हैं, और भी इनके दीगर मामलात हैं, लेकिन खवातीन को मोस्टली ये ब्लैकमेल करते हैं, उनको हरास करते हैं, उनको किसी ना किसी से अपने ट्रैप में ला के, मतलब जिसको हम हनी ट्रैप भी कह सकते हैं, करके उनकी वीडियोस बना के ब्लैकमेल करके और उसके बाद कहते हैं यही काम करो वरना मर जाओ। यानी या तो इज्जत की मौत मर जाओ या जिल्लत की जिंदगी जी लो। ये इनका एक कॉन्सेप्ट है। इसके हवाले से थोड़ा आप ये बिल्कुल हकीकत है, ये बिल्कुल ट्रू है, ये बिल्कुल फैक्ट है। ये इसी तरह से खवातीन को हनी ट्रैप करते हैं, उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, उन्हें हिरास करते हैं, उन्हें ड्रग देते हैं। अभी हाल ही में लाइबा बलोच नामी एक खातून है, हमारी बहन है, उन्हें जब सिक्योरिटी अदारों ने इंटरोगेट किया, वो फटने के लिए तैयार थी, वो सुसाइड बॉम्बिंग करने के लिए जा रही थी, वो सुसाइड हमला करने के लिए जा रही थी। जब उनसे इंटरोगेशन की गई, इन्वेस्टिगेशन की गई, तो उन्होंने यही बताया कि उन्हें किस तरीके से ब्लैकमेल किया गया था, उन्हें धमकियां दी गई थी। बलूचिस्तान एक कबायली सूबा है, यहाँ पर कबायली रिवायात हैं, तो इन खवातीन को इस हद तक ब्लैकमेल कर दिया जाता है कि आप या तो जाकर सुसाइड अटैक करें, आप जाकर खुदकुश हमला करें, या फिर आप जो है जिल्लत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हों। बिल्कुल इसके पीछे पूरा एक गैंग बैठा हुआ है, इनको पूरा स्क्रिप्ट मिलता है, इनको पूरा जो है आप जिसे बोलें एक इनकी लॉबी है भारत से जो ऑपरेट हो रही होती है, वो इन्हें बताती है कि आपने मासूम खवातीन को किस तरीके से अपने जाल में फंसाना है। मोस्टली इसमें ऐसी बच्चियां होती हैं जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेज की बच्चियां होती हैं, इन्हें ये हनी ट्रैप कर कर उन्हें वर्गला कर लेकर आते हैं, फिर उनको हिरास करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, सॉरी टू से उनकी नाजेबा वीडियोस बनाते हैं और उसके बाद उन्हें अपने ये जो इनके जो नापाक अज़ाइम है इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, BYC का यहाँ पे किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है BYC वाले, ये खुद को एक पुरअमन आवाज कहते हैं बलोच लोगों के हुकूक के लिए, मिसिंग पर्संस का भी मामला हो।
لیکن جب ہم ماہرنگ لانگو کی بات کرتے ہیں، میرا تو دل بھی نہیں کرتا اس کو عورت کو بلوچ کہنے پہ، تو اس کے تانے بانے جو ہیں اس کے تو ڈکلیئرڈ بھی ہیں، اور اس کا جو بھائی باپ یہ جو سارے ہیں یہ BLA میں جا کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا لوگوں کو یہ نظر نہیں آتا جو اس کے نیریٹو کے ساتھ اگری کرتے ہیں، اور کیا ایسی کمیٹیوں کو سپیس دینا، کیوں ریاست سپیس دیتی ہے اور ان کا سد باب کیوں نہیں کیا؟ ریاست نے کوئی سپیس نہیں دی اس طرح کے لوگوں کو INGOs کی اور باہر سے بیٹھے ہوئے جو اپنے آپ کو سو کولڈ انسانی حقوق کی تنظیمیں کہتے ہیں، یہ ان کی سپیس کے اوپر پلتے ہیں پھولتے ہیں اور وہی ان کو پیسہ دیتے ہیں، اور ان کا ایجنڈا ایک ہی ایجنڈا ہوتا ہے، پاکستان مخالف ایجنڈا. ماہرنگ لانگو کی اگر آپ بات کریں، اس کے جو والد تھے غفار لانگو، وہ انہی کالعدم تنظیموں کو BLA کا حصہ تھے، انہوں نے معصوم پاکستانیوں کا خون بہا، اور اس کے بعد اب ماہرنگ جو ہیں ان کے نیریٹو کو پروموٹ کرنے کے لیے آئیں. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ماہرنگ کس کی بی ٹیم ہے، کس کا پولیٹیکل ونگ ہے، BLA اور BLF کی پولیٹیکل ونگ ہے. BYC نے جتنے لوگوں کے نام پر پاکستان میں تماشا لگایا ہے، بلوچستان میں روڈز بند کیے ہیں، مظاہرے کیے ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے اسٹرائکس کی ہیں، بعد میں پتا چلا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ریاست مخالف دہشت گردانہ کارروائیوں میں مارے جاتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو دوں گا، ودود صادقزئی ہو، سفیان کرد ہو، سہیب لانگو ہو، یہ وہ لوگ تھے جن کا نام لے کر، جن کے پوسٹرز اٹھا کر BYC پراپر پروٹیسٹ کرتی تھی، روڈ بند کرتی تھی، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے نام کے اوپر BYC نے گوادر ہمارے CPEC کو افیکٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن بعد میں یہی لوگ ہیروف 1 میں مارے گئے اور دہشت گردی کی کارروائیوں میں مارے گئے. تو BYC کا جو ایجنڈا ہے وہ پاکستان مخالف ایجنڈا ہے. یہ کوئی بلوچستان کے عوام کی تحریک نہیں ہے. انہوں نے آج تک بلوچستان کے بچوں کے لیے یہ بات نہیں کی کہ بلوچستان کے بچوں کو پڑھنے کے لیے آکسفورڈ بھیجا جائے، بلوچستان کے بچوں کو نوکری دی جائے، روزگار دیا جائے. انہوں نے وہی اپنا جو نیریٹو ہے یا وہی پروپیگنڈا جو دشمن چاہتا ہے اسے ہی ہمیشہ پروموٹ کیا. اچھا، مسنگ پرسنز کا جو معاملہ ہے اس کی آڑ میں بھی یہ جو اس طرح کی جو کمیٹیاں ہیں وہ بڑی اسپیس لینے کی کوشش کرتی ہیں، یہ کس حد تک حقیقت ہے اور کس حد تک یہ پروپیگنڈا ہے؟ دیکھیں، مسنگ پرسنز کا جو پروپیگنڈا ہے وہ زیادہ سے زیادہ جھوٹ پر مبنی ہے. مسنگ پرسنز کا ایشو ہوگا، 4-5% ایشو ہوگا، لیکن زیادہ تر اس میں جو ہے نا وہ دشمن کا جو ایجنڈا ہے اسے پورا کیا جاتا ہے. بلوچستان حکومت نے ایک مسنگ پرسنز کمیشن بنایا ہوا ہے، بلکہ پاکستان حکومت نے بنایا ہوا ہے. اس کے جو چیئرمین ہیں وہ بلوچستان کے ایک اچھی ریپوٹیشن رکھنے والے ریٹائرڈ جج ہیں، امان اللہ یاسین زئی صاحب. وہ اس چیز کو مانیٹر کرتے ہیں. اب تک جو گورنمنٹ آف بلوچستان کے پاس جو کمپلینز آئی ہیں مسنگ پرسنز کے حوالے سے، وہ صرف 1146 کمپلینز ہیں، اور اس میں سے بھی بہت سارے ایسے کیس ہیں جو جب ہم ویریفائی کرتے ہیں تو وہ فیک ہوتے ہیں. کوئی اس طرح کا ان کا ڈیٹا نہیں ہوتا، ان کا کوئی شناخت نہیں ہوتی ہے، جسٹ وہ کمپلینز رجسٹرڈ کروا دیتے ہیں. تو مسنگ پرسنز کا یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، ایک ایسا ایشو ہے جس پہ سمپتھیز ایزیلی جو ہے نا، ہمدردیاں آسانی سے گین کی جاتی ہیں، اور ان ہمدردیوں کو پاکستان مخالف ایجنڈے میں شامل کر کر اسے پروموٹ کر کر لوگوں سے ہمدردیاں لی جاتی ہیں اور پاکستان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. اچھا، جب ہم مسنگ پرسنز کی بات کرتے ہیں اور ان کے جو بھی مسائل، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ خود ایک آپ کہہ لیں کہ علیحدگی پسند جو نیریٹو ہے اس کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں، جو ان کا بھی ایک نیریٹو ہے نا؟ لیکن میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ جو نیریٹو ہے مسنگ پرسنز کا، یہ سارا انڈیا سے اسکرپٹڈ ہے، یہ سارا بھارت سے اسکرپٹڈ ہے. ان کو دیا اسی لیے گیا ہے کہ آپ اس نیریٹو پر لوگوں کی زیادہ سے زیادہ ہمدردیاں حاصل کریں. میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتانا چاہتا ہوں کہ BLA اور BLF میں جتنی بھی ریکروٹمنٹ ہوئی ہے وہ BYC کے پلیٹ فارم کے تھرو ہوئی ہے، بلوچ یکجہتی کمیٹی کے فارم کے تھرو ہوئی ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے عام پاکستانیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، بلوچستان کے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہ ترقی کے مخالف ہیں، یہ انفراسٹرکچر نہیں بننے دیتے، یہ یہاں پر وائی فائی کو نہیں چھوڑتے، ٹاورز اڑا دیتے ہیں، روڈز نہیں بننے دیتے، مشینری کو اڑا دیتے ہیں. انہوں نے آج تک پاکستان کے لیے یا بلوچستان کے لیے پازیٹیو بات کی نہیں ہے. تو BYC کا جو ایجنڈا ہے وہ ملک دشمن ایجنڈا ہے. اسے ماہرنگ لانگو کو انہوں نے یہاں پر جو ہے نا پلان کیا تھا، اسی کے تحت وہ اس نظریے کو آگے لے کر جا رہے تھے. لیکن اب الحمدللہ بلوچستان کی عوام کو شعور آ گیا ہے، بلوچستان کے لوگوں کو شعور آ گیا ہے، اور انہوں نے اس طرح کی انتشار پھیلانے والی تحریکوں کو اور لوگوں کو مسترد کر دیا. اچھا، بلوچستان کا مسئلہ ویری کوئکلی بندوق سے حل ہوگا یا مکالمے سے؟ دیکھیں، بلوچستان کے ساتھ جو مخلص ہے، پاکستان کے ساتھ جو مخلص ہے، جو بلوچستان کی ترقی چاہتا ہے، وہ پاکستان کے آئین کو مانے، پاکستان کے قانون کو مانے، آ کر ٹیبل پر بیٹھے. ریاست اس کو اپنانے کے لیے تیار ہے، ریاست اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن جو شخص لوگوں کو قتل کر کے، بم دھماکے کر کے، خودکش دھماکے کر کر لوگوں کی زندگیوں کو مشکل میں ڈال کر اپنا بندوق کے زور پر ایجنڈا کرنا چاہتا ہے، شامل کرنا چاہتا ہے، یہاں پر مسلط کرنا چاہتا ہے، اس کا یہ ایجنڈا بالکل قابل قبول نہیں ہے ریاست کے لیے. جو پاکستان کے آئین کو مانے گا، پاکستان کے قانون کو مانے گا، ریاست اس کے ساتھ بات بھی کرے گی، اس کے تحفظات کو بھی دور کرے گی. گھر میں بھی تحفظات ہوتے ہیں، خدشات ہوتے ہیں، ریاست اس کے لیے تیار ہے. لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ بزور طاقت پاکستان سے اپنے ناجائز مطالبات منوائے گا، یہ اس کی غلط فہمی ہے. پھر مسئلے کا حل صرف ایک ہی ہے کہ بزور طاقت ایسے دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جائے. اچھا، ایک آخری چیز میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں، اگر آپ کے سامنے ایک ایسا بلوچ نوجوان ہے جو ناراض ہے، اسٹیٹ سے ناراض ہے،
ایک جملے میں آپ اس کو کیا یقین دہانی کروائیں گے؟ وہ ایک جملہ کیا ہوگا؟ اگر وہ پاکستان کے آئین کو قانون کو مانتا ہے میں اسے گلے لگاؤں گا اور میں اسے بولوں گا بلوچستان پاکستان ہے، پاکستان بلوچستان ہے، بلوچستان کے ساحل بھی تمہارے، وسائل بھی تمہارے، پاکستان کی ہر چیز تمہاری، آ جاؤ مل کر بیٹھو اور پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا بہت کرو۔ شکریہ بابر یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ویوز اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اس ساری صورتحال پر، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا اوپینین ہے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔